اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے تو وہ والدین کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، یتامہ اور مسکینوں کے لیے ہے اور مسافر کے لیے، اور جو بھی خیر کا کام تم کرو گے تو اللہ اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ تمہارے اوپر جنگ فرض کی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم ایک چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ پوچھتے ہیں محترم مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ محترم مہینے میں جنگ تو بڑا سنگین معاملہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کی حرمت کا انکار کرنا، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، یہ تو اس سے بھی سنگین معاملہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اور اس حال میں اس کی موت ہو کہ وہ کفر پر قائم ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائگاں ہو جائیں گے، اور وہ اہل جہنم ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان پر جمے رہے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، تو کہہ دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے۔
لیکن گناہ یہ فائدہ سے بڑا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے اسے خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ پوچھتے ہیں یتامہ کے سلسلے میں، تو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کا معاملہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کی نیت سے ایسا کرتا ہے اور کون اصلاح کی نیت سے ایسا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں دشواری میں مبتلا کر دے، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مشرک عورتوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، اور ایک مومن باندھی ایک آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اجازت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تذکیر حاصل کریں۔ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ جہاد کا، انفاق کا، درمیان میں حج کے احکام آئے، اور اسی مناسبت سے اہل نفاق کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ انفاق اور جہاد کا آ گیا۔ جہاد اور انفاق میں بڑا قریبی تعلق ہے، اس لیے کہ جب جہاد کی تیاری ہوگی، دشمنوں سے جنگ کی تیاری ہوگی، تو اس کے لیے بڑا ساز و سامان چاہیے، جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو انفاق کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جہاں جہاد کا حکم ہے وہاں انفاق کا حکم ہے، اور اہل ایمان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی لگاتے ہیں۔ تو جہاد کا جو لفظ ہے وہ وسیع لفظ ہے، اور قتال کا لفظ جو ہے وہ جنگ کے لیے۔ جہاد کے اندر تو جتنی کوششیں اللہ کے دین کے لیے ہوں سب شامل ہیں اس میں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ تعلیم اور تدریس کا کام ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرہ کا کام ہو، چاہے وہ اہل خانہ کی تربیت کا کام ہو، جتنے بھی کام ہیں، زبان سے ہوں، قلم سے ہوں، مال سے ہوں، جتنے کام ہیں سب اللہ کے راستے میں، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی ایک شکل ہے قتال۔ قتال کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بھی نوبت آتی ہے کہ دشمنوں سے جنگ ہو جائے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ، اور اہل مکہ نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، تو وہاں ضرورت پڑی کہ اب ان سے جنگ کی جائے اور ان کی قوت کو ختم کیا جائے، تو بہت سی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت سی جنگیں ہوئی۔ تو قتال جو ہے وہ ایک مخصوص شکل ہے جہاد کی، اور جہاد بہت عمومی چیز ہے۔ تو عام طور سے جہاں قتال کا حکم ہے اور جنگ کا حکم ہے وہاں انفاق کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو اس وقت کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو کچھ کمزور قسم کے لوگ تھے اور انفاق کا حکم ان کے اوپر گراں گزر رہا تھا۔ مال خرچ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، آسانی سے آدمی مال نہیں خرچ کرتا ہے، اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کمزور قسم کے لوگ تھے اور انفاق ان کے اوپر کچھ دشوار ہو رہا تھا، شاق گزر رہا تھا، تو وہ مختلف طرح کے سوال کرتے تھے کہ کیوں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بھئی دیکھو، یہ جو انفاق تم کر رہے ہو یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ تمہارے جو رشتہ دار غریب ہیں انہی کے اوپر استعمال ہوگا۔ بیت المال میں جو مال اکٹھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو جاتا نہیں ہے، وہ تو سماج کی ضروریات ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو غریب غربا ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی ضروریات پہ خرچ ہوتا ہے۔
تو تمہارے نفس پر یہ دشوار نہیں ہونا چاہیے، شاق نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کو ہم استعمال کہاں کروا رہے ہیں، یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو جو بھی تم انفاق کرتے ہو، والدین اگر ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ ہوگا، رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ ہوگا، یتیم جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ایسے نابالغ بچے جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، مدد کے محتاج ہیں، بیت المال سے ان کی کفالت کی جاتی ہے، ان کے اوپر خرچ ہوگا، مسکینوں کے اوپر خرچ ہوگا، جو مسافر ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، یہ تمہارے ہی سماج کے مستحق لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ ہمارے پورے سماج کو ہوگا، پورے معاشرے کو ہوگا، اس لیے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو خرچ ہم کر رہے ہیں اس کا استعمال تو یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جواب دیا گیا، ما انفقتم من خیر، خیر سے مراد مال ہے، جو مال بھی تم خرچ کرو گے، جو چیز بھی تم دو گے تو کہاں جائے گی؟ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، تو اپنے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے، تو یہ دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور ایک بات یاد رکھو کہ جو بھی بھلائی کا تم کام کرو گے، جو بھی نیکی کا تم کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا، تو تم کو اطمینان رکھنا چاہیے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ جو بھی تم خرچ کرو گے، عام طور سے یہ ہے کہ انفاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ خرچ کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ داہنا ہاتھ کیا دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یہ ایک تعبیر ہے، یعنی بہت ہی خاموشی کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ تم کتنی بھی خاموشی کے ساتھ مدد کرو لیکن اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا، اور کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ اس لیے انفاق خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر وہ مجھے دے گا۔ 1 روپے کا اجر 700 روپے تک ہوگا، 700 گنے تک اللہ تعالیٰ جو اجر بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو فرمایا وما، جو بھی تم خرچ کرو گے، ما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام کرو گے، جو بھی انفاق کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ اس لیے انفاق کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کوئی بھی خلش نہیں رہنی چاہیے، بہت خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، جو ہو سکے وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جنگ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جنگ میں آدمی نقصان بھی اٹھاتا ہے اور نقصان پہنچاتا بھی ہے، کبھی دشمن پہ وار کرتا ہے، کبھی دشمن اس کے اوپر وار کرتا ہے، تو میدان جنگ میں جانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، یہ تو آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کتب علیکم القتال، قتال کے معنی جنگ، کتب علیکم فرض علیکم، تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، وہو کرہ لکم، بہت سے لوگوں کو یہ دشوار لگ رہا ہے، جنگ جو ہے ان کے لیے بڑا دشوار معاملہ ہے، ان کے لیے بوجھ ہے، اس کو وہ بار سمجھتے ہیں۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک چیز جو تمہیں بہتر لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ جنگ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ دشمنوں کا زور ٹوٹ جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے، عدل اور انصاف قائم ہو جائے، لوگ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اس وقت خاص طور سے جو جنگ فرض کی گئی تھی وہ اس لیے فرض کی گئی تھی کہ مکے میں خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے اس کو مشرکین سے چنگل سے ان سے چھڑا لیا جائے۔ توحید کے مرکز کو انہوں نے بت خانہ بنا دیا تھا، وہاں سینکڑوں بت رکھ دیے تھے، جس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے کی تھی کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوگا
اور وہاں سے توحید کی صدا بلند ہوگی، اس کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا تھا۔ تو جنگ تو اس لیے فرض کی گئی ہے کہ بیت اللہ کو مشرکوں کے قبضے سے چھڑایا جائے اور پھر سے اس کو توحید کا مرکز بنایا جائے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو یہ تمہیں ہو سکتا ہے دشوار لگ رہا ہو، کچھ لوگوں کو ناگوار لگے، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں توحید کا مرکز آزاد ہوگا، شرک کا زور ٹوٹے گا، جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد ہوگی، اللہ کی عبادت کی آزادی ہوگی، اور سماج کے اندر انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ یہ سب خیر ہی خیر ہے۔ تو وہی فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے حقیقت نہیں جانتے ہو، تمہاری نگاہ تو صرف سامنے ہوتی ہے، ظاہر تک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے جو فیصلہ اس پہ راضی رہنا چاہیے، اس پہ جو ہے کیڑا نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہاری نگاہ بہت محدود ہے اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ جنگ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے اور یہ تمہارے لیے دشوار لگ رہی ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جو کمزور تھے وہی لوگ ہیں، انہی سے خطاب ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اب روزہ فرض کیا گیا تو بظاہر تو اس میں دشواری ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اس کا فائدہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، خدا ترسی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ نماز پڑھنا 5 وقت کی تھوڑا دشواری ہے، فجر کے وقت آنا ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، لیکن اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اپنی عقل مت لڑاؤ۔ تمہاری عقل محدود ہے، تمہاری نظر محدود ہے، تم صرف سامنے تک دیتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے جنگ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کی حکمتیں بہت ہیں، مصلحتیں بہت ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھ رہے ہیں کہ محترم مہینے میں جنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ پہلے سے زمانے جاہلیت سے یہ چلا رہا تھا کہ 4 مہینے یہ محترم قرار دیے گئے تھے جس میں جنگ وغیرہ بند تھی۔ وہ کون سے مہینے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ، اور پھر آگے چل کے ایک رجب، شعبان سے پہلے۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ تھے تاکہ لوگ حج وغیرہ کے لیے سفر کرتے ہیں امن اور امان کے ساتھ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو۔ بیچ میں ایک اور مہینہ تھا کہ تجارت وغیرہ کے لیے لوگ نکل سکیں۔ تو یہ 4 محترم مہینے تھے اور اس کا احترام سب لوگ کرتے تھے، اس میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ بھیجا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ نخلا ہے کہ وہاں تم لوگ رہنا اور دشمنوں کے نقل و حرکت پہ نظر رکھنا، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہرائی سے ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے، آپ کا انتظام بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ ایک دستہ وہاں بھیجا نگرانی کے لیے، اتفاق سے ادھر سے مشرکین کا ایک قافلہ آ گیا اور اس کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اور اس میں ایک آدمی مارا گیا، ایک آدمی قید کیا، کوئی مال وول تھا، سب لے کے مدینہ چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں نے جنگ کے لیے تو کہا نہیں تھا، نگرانی کے لیے کہا تھا، نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اتفاق سے جنگ ہو گئی اور لڑائی بڑائی کی نوبت آ گئی۔ بار کے وہ رجب کا آخری حصہ تھا اور شعبان شروع ہونے والا تھا۔ اب مشرکین نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ دینداری کی بات کرتے ہیں اور کعبہ کے احترام کی بات کرتے ہیں، اور محترم مہینے میں حملہ کر دیا، رجب کے مہینے میں حملہ کر دیا، خوب پروپیگنڈا کیا۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھ رہے ہیں، سوال قائم کر رہے ہیں کہ محترم مہینے میں جنگ کیسے ہو گئی، کیسے خونریزی ہو گئی۔ اب اس کا جواب دیکھیے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے محترم مہینے میں جنگ ایک سنگین معاملہ ہے اپنی جگہ، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اب اس کے مقابلے میں دیکھو، اللہ کے راستے سے روکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نقصان پہنچایا تھا؟ آپ تو صرف دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے تھے۔ مکے میں ان کا رہنا دوبھر کر دیا گیا، مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، ان کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے،
ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، اور والمسجد الحرام، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، مجبور کر دیا۔ صحابہ کرام کو وہاں سے نکلنا پڑا، اللہ کے رسول کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے مکے کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے مکہ، اللہ جانتا ہے کہ اس سرزمین پر تم میرے نزدیک دنیا کا سب سے محبوب مقام ہو، اور اگر یہاں کے لوگوں نے مجھ کو نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے نہیں نکلتا، تو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ تو اور زیادہ سنگین بات ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دیہات میں سوپ تو سوپ چلنی جو ہنسے جس کے 72 چھید۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ محترم مہینے میں آپ نے اللہ کے راستے سے روکا، آپ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، آپ نے یہاں کے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ لوگوں کو آپ کس منہ سے کہتے ہیں؟ آپ نے تو کسی چیز کی حرمت کا لحاظ ہی نہیں کیا، آپ کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ اس سے زیادہ سنگین جرم آپ کر رہے ہیں۔ وہاں تو ٹھیک ہے، غلطی سے ایک بات ہو گئی، لیکن یہاں تو آپ سب کچھ کر رہے ہیں، 13 سال تک آپ نے سب کچھ کیا ہے، کس منہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور وہاں کے لوگوں کو نکالنا، وہاں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اکبر عند اللہ، یہ تو اور بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک جس کا ارتکاب تم کر رہے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے زیادہ سنگین چیز فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہ ظلم ڈھانا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، یہ فتنہ ہے۔ اللہ کی بندگی سے روکنا، دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، یہ فتنہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت آئی ہے کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو آزادی مل جائے، جو دین چاہے اختیار کریں، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو قتل ہے اس سے زیادہ سنگین چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو فرمایا والفتنۃ اشد والفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے بڑا سنگین جرم جو ہے وہ فتنہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، فرمایا کہ دیکھو یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، ان کی کوشش یہ ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور پھر پرانی حالت میں تم کو لے آئے۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا ہدف یہ ہے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم دین سے پھر جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو مخلص ہوگا جان بھلے سے چلی جائے کبھی دین سے پھر نہیں سکتا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، آگاہ کر دیا کہ اگر کوئی دین سے پھرے گا، مرتد ہوگا، ارتداد کا راستہ اختیار کرے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا آخرت ہر جگہ رائگاں ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جو بھی ارتداد کا راستہ چنے گا دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آخرت برباد ہوگی، اس کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ دنیا برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے جو حقوق ہوتے ہیں جان و مال کے تحفظ کے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں اسلامی اگر حکومت ہے تو مرتد کے سامنے پہلے کیا بات رکھی جائے گی؟ توبہ کر لو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ ارتداد ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چال بھی تھی منافقین اور یہود کی کہ آج مسلمان ہو جاؤ کل مرتد ہو جاؤ، تو میسج کیا جائے گا کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ جانے کے بعد کیوں آتے؟ تو یہ ایک ان کا ہیلہ تھا، ان کی ایک تدبیر تھی، بڑی سخت سزا رکھی گئی۔ آنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے آئے، لیکن کھلواڑ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آنا ہے تو سوچ سمجھ کے آؤ۔ پھر یہی کہ چلے گئے اور بدنام کیا۔
تو فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال رائگاں جائیں گے، یعنی ان کے تمام حقوق سب ختم ہو جائیں گے، جان مال کی جو حرمت تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بھی ارتداد کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کے راستے پر جمے رہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، لیکن وہ ہٹ نہیں سکتے، وہ ایمان کے راستے پہ ثابت قدم ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا اور جہاد کیا، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ اس وقت یہ ضروری تھا کہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، تو اب اس کو مضبوط کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، ہجرت فرض ہو گئی تھی کہ جتنے لوگ ہیں سب ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تاکہ وہاں کی جو ریاست ہے وہ مضبوط ہو جائے، وہ طاقتور ہو جائے، اور اکٹھا ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، مدینہ کی طرف جو ہجرت فرض تھی اب ختم ہو گئی۔ مقصد یہی تھا نا کہ سب لوگ مدینے میں آئیں، ایک طاقتور فوج بنائیں اور مکہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرا دیں۔ مکہ جب فتح ہو گیا مقصد حاصل ہو گیا۔ آپ نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت مدینہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ نیت قائم رہنی چاہیے کہ جب بھی ہجرت کی ضرورت پڑے گی تو ہم ہجرت کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان پہ جمے رہے، جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ دیکھیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں یقین کی بات نہیں کی جا رہی، توقع ہے کہ اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل کتنا ہی اچھا ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ کبھی اپنے عمل پہ اترانا نہیں چاہیے، کبھی اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے الفاظ یہ استعمال کیے گئے، سب کچھ کیا انہوں نے، ایمان کے راستے پہ جمے ہوئے ہیں، ہجرت بھی کیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کے مستحق ہیں، اے اللہ ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ اپنا فضل ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے تو کچھ کمی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے گا، تسلی ہے اس کے اندر۔ تمہارے بس میں جو کچھ کرو، تم سے کچھ لغزش ہوگی، کچھ کوتاہی ہوگی، اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان، تمہارے بس میں جو کچھ کرو، کچھ کوتاہی ہوگی اللہ اس کو نظر انداز کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، غفور کا جو لفظ ہے اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانکنے کے، وہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کی چادر میں ڈھانک لے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے مومن کو بلائے گا اپنے قریب اور اس سے کہے گا کہ تم کو فلاں گناہ یاد ہے، تم کو فلاں گناہ یاد ہے، تم کو فلاں گناہ یاد ہے؟ تو بندہ سوچے گا کہ اب تو کام سے گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو دنیا میں میں نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی اور آج یہاں میں تم کو معاف کر رہا ہوں۔ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم، تو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بار بار اس کی طرف پلٹنا چاہیے۔ وہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کے معنی شراب اور میسر کے معنی جوا۔ خمر کا جو اصل لفظ ہے اس کے اصلی معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ ہے خمار، عربی زبان میں خمار کہتے ہیں دوپٹہ، کیونکہ دوپٹے سے سر ڈھانک لیا جاتا ہے۔
اچھا شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آدمی شراب پیتا ہے تو شراب اس کی عقل کو ڈھانک لیتا ہے، اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے، اس کو کچھ شعور ہی نہیں رہتا کیا کرتا ہے۔ اب اس سیاق میں جو بات آئی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ عربوں کے ہاں ایک چیز رائج تھی زمانے جاہلیت میں کہ جب قحط سالی ہوتی تھی، سوکھا پڑتا تھا، تو جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ شراب کی محفلیں قائم کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور نشے کی حالت میں جس کی اونٹنی پائے اسے ذبح کروا دیتے تھے، اس کے بعد منہ بولا اس کو دام دیتے تھے، اور اس کے بعد وہاں جوا ہوتا تھا اور جو کچھ اس میں کماتے تھے سب غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کہے جاتے ہیں بڑے سخی ہیں، تو شراب بھی ہے اور وہاں کباب بھی ہے اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور کچھ لٹا رہے ہیں۔ تو یہ سوال اس وقت پیدا ہوا کہ بھائی آپ انفاق کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو چیز رائج تھی اس میں بھی تو غریبوں کی مدد ہو رہی تھی، تو آپ شراب سے بھی روک رہے ہیں، آپ جوئے سے بھی روک رہے ہیں، حالانکہ اس کے ذریعے سے بھی تو مدد ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر، ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے، اس طرح کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ نشے میں آتے ہیں تو لٹا دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو نقصان ہے وہ اخلاقی نقصان ہے نا۔ جس معاشرے میں شراب ہوگا، جہاں جوا ہوگا، وہاں اخلاقی لحاظ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے یہ پہلو تو بہت ہی سنگین ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا۔ ایسے ہی ہے کہ جو کوئی ایک آدمی ڈکیتی کرے اور کہے کہ میں مال لوٹ کر غریبوں کی مدد کروں گا، تو اب ڈکیتی جو ہے یہ تو بہت سنگین بات ہے نا۔ تو صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیا کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے قرآن اس کا جواب دے رہا کہ ٹھیک ہے کچھ فائدہ اس میں ہے لوگوں کا، لیکن اس کے اندر گناہ کا پہلو ہے، اور قرآن کسی چیز کی حرمت اور غیر حرمت کے لیے اخلاقی پہلو دیکھتا ہے۔ آدمی جب شراب پیے گا تو نشے میں ہوگا، جب نشے میں ہوگا کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو گالی دے گا، کسی کو پھکڑ دے گا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، کہیں قتل کر دے گا، کہیں کچھ کرے گا، جوا کھیلے گا، اس میں کیا ہوگا، آدمی کی جائیداد جو ہے سب لٹ جائے گی، بک جائے گا، اپنے پریوار کا سودا لوگ کر دیتے تھے۔ تو یہ مت دیکھو کہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ دیکھو کہ اس میں گناہ کتنا ہے۔ اخلاقی پہلو اصل ہے، جس چیز میں اخلاقی لحاظ سے نقصان ہے وہ چیز کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ یہ اسلام نے اصول بنا دیا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو نقصان ہے، اس کا جو گناہ ہے بہت سنگین ہے۔ نفع تو محدود سا ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے بہت سنگین ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اخلاقی حالت باقی رہے، ان کا اخلاق متاثر نہ ہو، روحانیت متاثر نہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں۔ وہ بار بار انفاق چونکہ شاق گزرتا تھا تو اس طرح کی بات آتی تھی۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یعنی جب خاص حالات ہوتے ہیں، اب جیسے مکہ فتح کرنا ہے، خاص مارکہ ہے، دشمنوں کا زور توڑنا ہے، انفاق کی ضرورت ہے، تو یہاں کوئی لمٹ ومٹ نہیں دیکھنا ہے، آپ کی بنیادی ضرورت سے فاضل جو کچھ سب اللہ کے راستے میں نکال دو۔ یہ ہنگامی صورتحال ہے۔ جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وقت ایسا ہے جیسے تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر گئے اور جو کچھ گھر میں تھا سب باندھ کر کے لے کے چلے آئے کہ ایک بڑا مارکہ ہے اور بہت ضرورت ہے، سب لے کر کے چلے آئے۔ حضرت عمر گئے تو آدھا مال لے کر کے چلے آئے۔ تو فرمایا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے سب لگا دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اس کی حکمتوں پر، اس کی مصلحتوں پر، دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہو، آخرت میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں۔ اب جنگ ہوتی ہے تو بہت سے لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، بچے یتیم بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے،
کس طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، تو ان کے لیے جو اصلاح کا پہلو ہے، بہتری کا پہلو ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے، ان کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ اب اسی میں ایک سوال یہ بھی آتا تھا کہ جیسے مان لیجئے کہ یتیم کا کچھ مال ہے، ہم کچھ کاروبار کرتے ہیں، تو اگر اس مال کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے پارٹنر بنا کے کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یا اسی طرح کبھی کبھی ایسے بھی مسائل آتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کی ماں اب بیوہ ہو گئی ہے تو ان سے شادی کر لیا جائے تاکہ ان کی بھی کفالت ہو سکے، ان کو بھی ایک سرپرست مل سکے، تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات قائم ہو رہے تھے۔ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یعنی تم اگر ان کو ملا لو اپنے ساتھ، چاہے ان کی ماں سے شادی کا مسئلہ ہو یا کاروبار میں ان کے مال کو شریک کرنے کا معاملہ ہو، اگر تم ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری نیت اگر درست ہے تو کوئی بات نہیں ہے، حسن نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر خواہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، ہاں یاد رکھو اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر کسی نے نیک نیتی کے ساتھ ایسا کیا اس کو اجر ملے گا، اور کسی نے بدنیتی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، اللہ اس سے مواخذہ کرے گا۔ تو اس میں بدنیت بھی ہو سکتے ہیں، نیک نیت بھی ہو سکتے ہیں، مفسد بھی ہو سکتے ہیں، مصلح بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اللہ اگر چاہتا تم کو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے تم کو آسانی میں رکھا ہے، اس لیے اس کی رحمت کا شکر ادا کرو، اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اور یتیم چونکہ کمزور ہوتے ہیں، زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو، اس لیے زیادہ محتاط رہو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یاد رکھو یتیم کمزور ہے لیکن اللہ طاقتور ہے، اگر تم ان کے اوپر ظلم کرو گے وہ تم سے انتقام لے گا، وہ بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے اور حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اپنی طاقت کا وہ استعمال کرتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اسی سلسلے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم جو تھا یا ہے اس کے والد تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس کی ماں مسلمان نہ ہوئی ہو، تو اگر وہ مشرکہ ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام کا جو قانون نکاح ہے اس میں یہ شرط ہے کہ کسی مسلمان عورت کی شادی کسی مشرک عورت سے مسلمان مرد کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے مسلمان عورت کی شادی کسی مشرک مرد سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ مومنہ ہو تبھی اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرک عورت سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے تب شادی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مسلمان باندی بہتر ہے ایک مشرک آزاد عورت سے، کیونکہ ایمان کی اصل اہمیت ہے۔ اگرچہ وہ غلام ہے، اگرچہ وہ باندی ہے، لیکن صاحب ایمان ہے تو آزاد مشرک عورت سے وہ بہتر ہے۔ چاہے وہ آزاد مشرک عورت تم کو اچھی لگے، بھلی لگے، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو اس کے مقابلے میں ایک لوڈی بھی اگر مسلمان ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائے تب کر سکتے ہو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اس مشرک کے مقابلے میں ایک مومن غلام بہتر ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اصل اہمیت ایمان کی ہے، آزادی اور غلامی کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک غلام اگر صاحب ایمان ہے تو وہ ایک آزاد سے بہتر ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے، یہ تم اپنے ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد اس کی وجہ کیا بتایا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ بھائی جو شرک پر قائم ہے وہ تو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، وہ عورت اگر مشرکہ ہے، وہ مرد اگر مشرک ہے، بت پرست ہے، تو وہ تو جہنم کی طرف لے جائے گا۔
اولاد کدھر جائے گی، کیا ہوگا؟ تو فرمائے کہ یہ فرق کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے صاحب ایمان کو ترجیح دو، اور کبھی بھی صاحب ایمان پر مشرک کو ترجیح مت دو۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ موعظت حاصل کریں۔ تو اس طرح سے ان آیتوں میں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے جہاد کا اور انفاق کا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو سوالات قائم ہو رہے تھے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان یکسو ہو کر کے اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں، جانی قربانی دیں، مالی قربانی دیں، اور کفر کا زور توڑنے کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہے اس کو بے دریغ اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔